اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کا حکم ہر مسلمان کے لیے ہے۔ کثیر تعداد میں اپنے خالق کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم تسبیح کا سہارا لیتے ہیں۔ تسبیح میں پروئی گئے منفرد اور رنگ برنگے دانوں پر ہم اللہ کی صفات پڑھتے اور مختلف وظائف کا عمل کرتے ہیں۔ آج کے دور جدید میں نہ صرف دھاگوں پر مبنی تسبیحات ہیں بلکہ اس کے علاوہ کاؤنٹر اور ڈیجیٹل تسبیحات بھی نمایاں ہیں۔ دنیا میں تسبیح کا قیام کیسے عمل میں آیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تسبیح بر اعظم ایشیا کی ایجاد ہے، اور یہ کب اور کس ملک میں ایجاد ہوئی اس بات کا ابھی تک کوئی خاص سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ قدیم زمانوں میں کہا جاتا تھا کہ تسبیح کا مقرر طریقہ پتھر، موتی یا مونگے وغیرہ کے 100 دانوں کو ایک ڈوری میں پرو لینا تھا۔ زمانہ قدیم کے بعض علماء نے تسبیح کے استعمال کو بدعت حسنہ قرار دیا اور بہت ناپسند بھی کیا، چونکہ ریاکار زاہدوں نے لمبی لمبی تسبیحات رکھنی شروع کر دیں۔ اس لیے مشرقی شاعری میں تسبیح خوانی اور اس کی اصطلاحیں اور محاورات پیدا ہو گئے اور ان کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یا صحابہ نے تسبیح کا استعمال کبھی بھی نہیں کیا۔ پچھلے زمانے میں مسلمان انگلیوں پر ہی اعداد و شمار کیا کرتے تھے، جسے عقد انامل کہتے ہیں۔ اس کا رواج بہت قدیم ہے، چنانچہ ہندو، پارسی، مسیحی اور یہودی بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدیم چین میں لوگ دھاگے کو گرہ لگا کر تسبیح کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ قدیم معاشرے جن میں یونان، روم، مصر اور بھارت میں تسبیح کو جشن کے دن اور رسومات کی یاد دہانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یا پھر طلسم، تعویذ، فال لینے اور کسی رسم کے خاص مرحلے میں داخل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تسبیح کا استعمال کم ہو گیا اور دینی مذہبی استعمال باقی رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ یہودی 32 یا 99 دانوں والی تسبیح استعمال کرتے تھے، جسے ایسٹر کے تہوار میں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ مسیحی اکثر گروہوں اور فرقوں میں تسبیح ذکر پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور صرف پروٹسٹنٹ تسبیح کو اس کام میں استعمال کرنے کے مخالف ہیں۔ اسلام میں تسبیح کی ہسٹری کے مطابق اگنیٹ گولڈ زائنر کی نظر کے مطابق تسبیح ہندوستان کے بودائیوں سے اسلام میں آئی تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ تسبیح مسیحی نستوریت سے اسلام میں آئی ہے۔ تسبیح کے ذریعے دعا اور ذکر کی گنتی وہابیوں کے علاوہ باقی مسلمانوں میں مرسوم ہے۔ وہابیوں میں بدعت سمجھا جاتے ہیں اور وہ ہاتھ پر ہی تسبیح کرنے کو عافیت سمجھتے ہیں۔ تسبیح استعمال کرنے کی اہل سنت میں بھی اپنی ہی الگ روایات ہیں۔ پھر بات آئی تسبیح کی ساخت کی، جس میں عموماً 100 دانے ہوتے ہیں۔ مسلمان ان دانوں کو اللہ کے 100 ناموں کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ بعض مذاہب اور فرقوں میں 25، 33، 34 اور 1000 دانوں کی تسبیح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ 1000 دانوں والی تسبیح بعض صوفی اور درویشوں سے مخصوص ہے۔ تسبیح کے حصوں کے مطابق 100 عدد کی تسبیح 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور 2 حصوں میں 33 عدد اور ایک میں 34 عدد ہوتے ہیں۔ آج کل اس کے ہر حصے میں 33 دانے اور درمیان کے 2 چھوٹے دانے ملائیں تو 101 عدد بنتے ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف اور دل فریب ڈیزائنز اور اقسام سے بھری ہوتی ہیں، جہاں مٹی کی تسبیح جو خاک کربلا سے مل کر بنائی جاتی ہیں۔ پھر کچھ تسبیحات معدنی اور قیمتی پتھروں سے مل کر بنتی ہیں، جن میں عقیق، یاقوت، زمرد، فیروزہ، لاجورد شامل ہیں۔ پھر کچھ لکڑی اور میوہ اور بعض میوہ دار درختوں کے دانے، جن میں آبنوس، شمشاد شامل ہیں، ان سے مل کر بنتی ہے، اور بعض منفرد تسبیحات حیوانات، جن میں ہرن، اونٹ اور ہاتھی کی ہڈیاں اور سینگ شامل ہوتے ہیں، ان سے بھی بنتی ہیں۔ اور آج کل زیادہ کرسٹل، شیشہ اور پلاسٹک سے بنی تسبیحات بھی نمایاں ہیں۔